کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کی پہلی محبت اور پہلی پریفرنس ہی اللہ پاک ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کی باتوں اور بدلتے رویوں سے ٹوٹنا نہیں پڑتا، جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات پیچھے کر کے اللہ کو چن لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں، زمانے بھر کی خاک سر میں ڈال کر خود کو توڑ کر پھر رب کو مناتے ہیں کہ رب تیری محبت جیسی محبت تو کوئی بھی نہیں۔ انسان بغیر خاک جانے رب کی کیوں نہیں مان لیتا؟ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تمہارے تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے میری طلب میں آ کیونکہ میں ملا تو تجھے سب ملا، اگر میں ہی نہ ملا تو پوری دنیا بھی کما لے میری عزت کی قسم، پھر بھی تو ناکام ہے۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ سے محبت ایک بے مثال رابطہ ہے جو انسان کی روح کو سکون اور سلامتی پر مبنی کرتا ہے۔ اس محبت کی نشانیوں کو سمجھنا اور اس کی عملی طریقہ کار پر عمل کرنا اہم ہے، جیسے کہ نماز کی اہمیت۔ اللہ سے محبت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نماز کی اہمیت ہے۔ نماز ایک مسلمان کی روحانیت اور اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے۔ وقت کے موقع پر نماز ادا کرو۔ اللہ کی راہ میں سختیوں کا سامنا کرنا اور اس کی راہ پر ثابت قدمی کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ محبت کی نشانیوں میں سب سے اہم ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ سے محبت کا دوسرا نشانہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اس کی تفکر کو سمجھنا ایک مسلمان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور اس کے حکم کو عمل میں لانا محبت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو مجھے جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو میرے درد کو پہچانتا ہے۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور کی گئی تھیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی، لیکن تب تمہیں دنیا کی محبتوں کی طلب ختم ہو چکی ہوگی، اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین، اور اپنے رب پر اللہ کے ساتھ فیلنگز۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کروں تو اللہ محبت ہی محبت ہے، تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ دیگرین سے محبت۔ اللہ سے محبت کا تیسرا نشانہ دوسروں سے محبت کرنا ہے۔ انسان کا عمل دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا اللہ کی راہ میں محبت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی اللہ سے محبت کی چوتھی نشانی ہے۔ صدقہ و خیرات دینا
مالی امور میں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اور غریبوں، محتاجوں اور ضعیفوں کی مدد کرنا محبت کی نشانیوں میں سب سے اہم ہے۔ ذکر اللہ سے محبت کی 5ویں نشانی اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے ذکر کرتے رہنا، دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگنا اور اس کی رضا کی خواہش کرنا۔ کیا واقعی اللہ کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ واحد وہ محبت ہے جس میں کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں۔ یہ محبت ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت پکی نہیں ہے۔ رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تکالیف خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ میں نے سیاہ، خاموش، تنہا اور بے چین راتوں میں اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پایا، اور یہ بات میری اطمینان کے لیے کافی ہے۔